اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس چینل پر روزانہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ایک سبق بھیجا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر اردو زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 16 کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اسکرین پر آپ کو جو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، آج ہم ان الفاظ کو ملانا، ہجا کرنا اور ان پر شد کرنا پڑھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، حمزہ۔ الف جب خالی ہوتا ہے، الف پر جب کوئی حرکت نہیں ہوتا تو اس کو الف پڑھتے ہیں، اور الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس الف کو حمزہ میں کنورٹ کریں گے۔ حمزہ زیر ای، فئی، فئی، ذال۔ ذال کو نرم پڑھیں گے، زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے۔ ذال، ذال الف زبر ذا، فإذا، فإذا۔ اس کے بعد جیم ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف، الف کے اوپر مد ہے، یہ لمبا مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح۔ جیم الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر جا، فإذا جاء، فإذا جاء۔ حمزہ زبر آ، فإذا جاء۔ تا نقطوں والی تا ہے، چھوٹی تا، اس کو باریک پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد قا، یہ بڑی تا ہے بغیر نقطوں والی، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قا کے اوپر 3 دندانے والی چیز ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید جس حرف پر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد والے حرف کو سختی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ طا کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، لمبا مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، تو طا اور میم کو جماؤ کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھیں گے اس طرح۔ تا طا زیر تق، فإذا جاءت، طا الف میم مد زبر طا، یہ لمبا مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طا الف میم مد زبر طا، فإذا جاءت میم زبر ما، میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد ہے، تو یہاں غنہ کریں گے۔ فإذا جاءت تا پیش تو، یہ نقطوں والی تا گول تا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر جزم کا نشان ہے، الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو تا اور لام کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے اس طرح۔ تا لام پیش تل، فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الطامة۔ کاف بغیر نقطوں والا چھوٹا کاف، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد با ہے، با کے اوپر دال نما مڑی ہوئی شکل ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، تو کاف اور با کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ با ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف جہاں بھی آ جائے، جب یہ ساکن ہو، ان پر جزم کا نشان ہو، تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو کچھ ہلا کر پڑھنا، کس طرح؟ کاف با پیش کب،
کاف با پیش کب فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى را کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کڑا زبر را فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو سیم پڑھیں گے وقفاً فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى وقفاً فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اور تختی نمبر 16 مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔